بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی اگلے جان کے لیے رو رہا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ نے بدر میں آنے والے سے پوچھا تھا، اے ہماری مدد کا دعویٰ کرنے والے، اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو لات و منات کا پجاری ہوں۔ فرمایا بھاگ جا، محمد کو مشرک کی مدد نہیں چاہیے۔ جھوٹ بولتا ہے کیوں ٹی وی، جھوٹ بولتا ہے طاہر القادری کہ اس امت میں شرک لا ہی نہیں سکتا، سارے جنتی نے۔ اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، مشرک جہنم سے نکل سکتا۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب اہل ایمان کی قسمت میں رمضان کے قیام اور صیام کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی بہار ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کا بہانہ ہے۔ اس ماہ کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال ساری زندگی کے دھونے دھو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، جس نے روزے رکھے رمضان کے، ایمانا و احتسابا، دو بنیادی شرطوں کے ساتھ، وہ مومن ہو، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه،
اللہ عز و جل اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قام رمضان، جو رمضان کے مبارک مہینے میں رات کو تراویح پڑھ لیتا ہے، قیام کر لیتا ہے، شرطیں وہی دو بنیادی ہیں، ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید۔ یہ رات کا قیام، یہ تراویح کی نماز، یہ عمل مالک کو اتنا پسند ہے کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کو قیام کر لے، اس رات کو پالے، اس رات کو عبادت کر لے، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا قیام اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مالک کا فضل، یہ نیکیوں کا سیزن، یہ اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے ملازم کی ڈیوٹی کے اوقات میں کمی کر دیتا ہے کہ یہ بیچارہ روزے سے ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی بجائے اس کو 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنے دو، 2 گھنٹے رمضان کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں، اس عمل کی بنا پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جن کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے بارے میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انعامات، اللہ کی یہ عطا، اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ، اس کا ترازو اور پیمانہ کیا ہے؟ وہ کون ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور گناہ معاف کروا لے؟ وہ کون ہے جو رمضان میں قیام کرے اور گناہ معاف ہو جائیں؟ اللہ کی رحمت کا پیمانہ، اللہ کی رحمت کا ترازو، اللہ عز و جل کی رحمت کا یہ ماجرا کیسے ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کی بنیادی شرط یاد کر لیجئے، جو اہل ایمان ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جو توحید خالص کو سمجھ کے تسلیم کر چکا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے تمام گناہوں کے پلڑوں میں شرک والا گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو رمضان کے موسم میں اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر اس کے معاملات میں، اس کے گناہوں میں، اس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہے تو مشرک کے ساتھ اللہ کبھی بھی آخرت میں رحمت کا ماجرا کیا ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ سعد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کی قسم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، میری غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے، واللہ اغیر منی، اللہ کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومن، ایک موحد اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، تو اللہ اپنی وحدانیت میں، اپنی توحید میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کی تیاری ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، مدرسے سج رہے ہیں، مسجدوں میں رنگ روغن ہو رہا ہے، طاہر القادری